السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی۔ چلیے ناظرین، رک کرتے ہیں آج کے بلیٹن کی طرف۔ قومی دارالحکومت دہلی کے کڑکڑواں عدالت نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طلبہ رہنما عمر خالد اور خالد سیفی کو دہلی فسادات کے ایک معاملے میں بری کر دیا ہے۔ ان دونوں کو چاند باغ میں پتھراؤ کے معاملے میں پہلے ہی ضمانت مل چکی تھی، لیکن دوسرے معاملے میں عمر خالد اور خالد سیفی جیل میں ہیں۔ بتا دیں کہ دونوں کے خلاف فسادات کی سازش کا الزام لگایا گیا ہے۔ انہیں یو اے پی اے کے تحت کیس درج کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ایک کانسٹیبل کے بیان کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 24 فروری 2020 کو چاند باغ پلیا کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع تھا، جس کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ سال 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں فسادات ہوئے تھے۔ اس فسادات میں 53 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ آئی ایف ایف کے 3 ججوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہم سب اسرائیلی فلمساز ناڈو لمیٹڈ کی دی کشمیر فائلز پر دیے گئے بیان پر قائم ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم فلم کے مواد پر کوئی سیاسی مفادات نہیں لے رہے تھے، ہم ایک فنکارانہ بیان دے رہے تھے، اور یہ دیکھ کر ہمیں بہت دکھ ہوا کہ فیسٹیول کے پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی فلم ساز نادو پر ذاتی حملوں کا شکار ہونا پڑا۔ آسکر کے لیے نامزد پروڈیوسر جینکو گوتو اور ان کے 2 ساتھیوں نے فلم ساز ناڈو لمیٹڈ کے حالیہ تبصرے کی حمایت کی ہے۔ بتا دیں کہ جینکو گوتو اور ان کے 2 ساتھی بھی بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف انڈیا کے 5 رکنی جوری کا حصہ تھے۔ آئی ایف ایف آئی کی اختتامی تقریب میں لیپرڈ نے دی کشمیر فائلز کو ایک پروپیگنڈا اور فحش فلم قرار دیا، جس کے بعد سے رد عمل پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جینکو گوتل نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جورج پاسکل جونز، جیولر انگو بارڈنز اور گوتو کے دستخط شدہ مشترکہ بیان ہفتہ کے روز پوسٹ کرتے ہوئے اسرائیلی فلمساز لمیٹڈ کے بیان کی حمایت کی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اخل بھارتی ہندو مہاسبھا نے متھرا کی شاہی عیدگاہ کمپلیکس میں لڈو گوپال کا جل ابھیشیک اور ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت مانگی ہے۔ حالانکہ ضلع انتظامیہ نے وہاں لوگوں کو جمع ہونے اور مظاہروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ممنوعہ حکم ضلع مجسٹریٹ پلکیت کھر نے جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر احکامات کی خلاف ورزی کی گئی تو قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جمعہ کو مہاسبھا کے قومی خزانچی دنیش شرما نے ایک ویڈیو جاری کیا، جس میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے خون سے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھا ہے، جس میں 6 دسمبر کو کمپلیکس میں ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت مانگی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو کم سے کم ہمیں یوتھیشیا کی اجازت دیں، کیونکہ ہم پوجا کیے بغیر نہیں رہنا چاہتے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی ایم سی ڈی انتخابات کے لیے آج بروز اتوار کو ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن کمیشن کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ 250 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں تقریباً 1 کروڑ 45 لاکھ ووٹرز 1349 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام پولنگ سینٹرز کو ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے حساس بوتھوں کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ووٹنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ اس بار کل 13,638 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں سے 3,356 یوتھ حساس ہے، یعنی ہر چوتھا بوتھ حساس ہے۔ گجرات اور ہماچل کے ساتھ ساتھ دہلی کے بلدیاتی انتخابات پر پورے ملک کی نظر ہے، کیونکہ بی جے پی یہاں گزشتہ 15 سالوں سے برسر اقتدار ہے۔ وہ مسلسل چوتھی بار اقتدار حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی ہر میدان میں سخت مقابلہ دے کر یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دہلی کے بعد کارپوریشنز کے اقتدار پر اس کا حق ہے۔ کانگریس کے ساتھ ساتھ کئی مقامی پارٹیاں بھی اپنے اپنے علاقوں میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی بھر کی مساجد کے ائمہ اور مؤذنین، مولانا و دیگر کے تنخواہ کی ادائیگی کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں ایک مفاد عامہ داخل کی گئی ہے۔ عرضی گزار نے عام آدمی پارٹی کی قیادت والی اروند کیجریوال حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئین کی دفعہ
14 और 27 की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए दिल्ली के मसाजिद के आइमा और मुअज्जिज़ीन और दीगर की तनख्वाह के लिए वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए की अदायगी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली भर के मंदिरों के पुजारियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। दरखास्त में कहा गया है कि मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह की अदम अदायगी आईन हिंद के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि हिंदुस्तान का आइन मरकजी सतह या रियासती सतह पर हुकूमत के कामकाज को अपने ख्यालात और अमाल में सेकुलर रहने का हुक्म देता है। 42वें आईनी तरमीम 1976 के जरिए तमहीद में लफ्ज़ सेकुलर के अंदराज से आइन में मौजूद सेकुलरिज्म के हवाले से वाज़ेह खुसूसियत वाज़ेह हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉन में शायद गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हज़ब इस्लामी तंजीम के 3 ज़राए और तालिबान हुकाम के एक ज़राए ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ काबुल में एक मस्जिद के करीब हज़ब इस्लामी दफ्तर के करीब खुदकश हमले में एक अफराद हलाक हो गए, जबकि कुछ मुहाफिज ज़ख्मी हो गए। हज़ब इस्लामी के सरबरा गुलबदीन हिकमत यार ने एक वीडियो बयान में कहा है कि एक शख्स जहाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने आवाम को यकीन दिलाता हूं कि उन लोगों की तरफ से एक नाकाम हमले की कोशिश की गई जो माजी में भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, मगर हर बार नाकाम हुए हैं। ताहम यह वाज़ेह नहीं हुआ है कि इस हमले के पीछे कौन है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये कोशिश हमारे हौसले और मुज़ाहमत को पस्त नहीं कर सकती। हम अपनी कौम के साथ खड़े रहेंगे। ताहम काबुल पुलिस और वज़ारत दाखिला ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।